بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 ربیع الاول نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں برکتیں۔ عرب میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بچوں کی پرورش کے لیے مکہ مکرمہ آئی ہوئی تھیں۔ انہی میں سے حلیمہ سعدیہ بھی اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ دبلی پتلی سواری پر آئی تھیں۔ تقریباً ساری عورتیں مکہ کے مالدار گھرانوں کے بچے لے چکی تھیں۔ صرف حضرت حلیمہ ہی کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ ان کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کا پوتا محمد ابن عبداللہ ابھی موجود ہے مگر یتیم ہے، اور ساری عورتوں نے ان کی یتیمی کو دیکھ کر چھوڑ دیا کہ جب ان کے والد ہی زندہ نہیں تو بھرپور اجرت ملنے کی امید بھی نہیں۔ حضرت حلیمہ حیران تھی، خالی ہاتھ واپس ہونے کی ہمت نہیں تھی، اور ادھر ان کی یتیمی کا خیال تھا۔ بالآخر انہوں نے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے قبول کر لیا۔ اسی وقت سے ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بے پناہ برکتوں کا مشاہدہ کرنے لگی۔ وہ کمزور سواری جو آتے وقت بار بار قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی، اب وہ سب سے آگے اتنی تیز رفتاری سے چل رہی تھی کہ قافلے والے کو کہنا پڑتا کہ حلیمہ، او حلیمہ، ذرا آہستہ چلو، اور گھر پہنچ کر بھی برکتوں کا مشاہدہ ہونے لگا کہ بکری کا تھن فاقے کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا، وہ دودھ سے بھر گیا۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے شوہر نے پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکتوں کو دیکھتی رہتی تھیں۔ سخت قحط سالی کے اس دور میں بھی ان کے گھر میں اتنی خوشحالی تھی کہ قبیلے والے حیران تھے، اور ہر شخص اپنے چرواہے کو یہ تاکید کرتا کہ اسی جنگل میں اپنے جانوروں کو بھی چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضرت علی کے درد کا اچھا ہونا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے سخت درد لاحق ہوا کہ میں موت کو یاد کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسے شفا عطا فرما۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اسی وقت اچھا ہو گیا، پھر آج تک وہ درد مجھے نہیں ہوا۔ بحقی فی دلائل النبوہ۔ نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون؟ پھر فرمایا تیرا باپ۔ بخاری شریف۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں قبر میں نور کی دعا۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی قبر میں نور ہو تو یہ دعا پڑھا کرے، اللہم اجعل نورا فی قبری، اللہم اجعل نورا فی قبری، اے اللہ میری قبر میں نور پیدا فرما۔ ترمذی شریف۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، خالہ کی خدمت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی اطاعت و خدمت کرو۔ ترمذی شریف۔
नंबर 6, गुनाह के बारे में दुनिया कमाने की नीयत से दीन पर चलना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों में कोई ऐसा भी है जो किनारे पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता है, फिर अगर उसको कोई दुनियावी नफा पहुंच गया तो उसकी वजह से दीन पर ठहरा रहा, और अगर उसको कोई आजमाइश आ गई तो वो अपने मुंह के बल उल्टे यानी दीन से फिर गया। वह दुनिया और आखिरत दोनों को खो बैठा। ये दोनों जहां का खुला हुआ नुकसान है। सूरह हज। नंबर 7, दुनिया के बारे में दुनिया को बेहतर समझना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मुनकिरो, तुम लोग दुनिया को आखिरत पर तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत दुनिया के मुकाबला में ज्यादा बेहतर और बाकी रहने वाली है। सूरह आला। नंबर 8, आखिरत के बारे में अल्लाह ताला हर शख्स से बात करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स भी ऐसा ना होगा जिससे अल्लाह ताला इस तरह बात ना करे कि उसके और अल्लाह ताला के दरमियान में ना कोई पर्दा होगा, ना कोई वास्ता होगा। अपने दाईं तरफ देखेगा तो वह आमाल होंगे जो दुनिया में किए होंगे, यानी नेक आमाल। बाईं तरफ देखेगा तो आमाल होंगे जो दुनिया में किए थे, यानी बुरे आमाल। वह जहन्नम की आग अपने सामने मौजूद पाएगा। बुखारी शरीफ। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, बुखार का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे बुखार आ जाए वह 3 दिन गुस्ल के वक्त ये दुआ पढ़े तो इंशाअल्लाह उसे शिफा हासिल होगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना मग़तसलतु रजाअ शिफाइका व तस्दीक़ नबीका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे नाम से गुस्ल किया शिफा की उम्मीद करते हुए और तेरे नबी की तस्दीक करते हुए। इब्न अबी शैबा। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो। इब्न माजा।